بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی پر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگیں، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کے عقل کی نقص ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عید کے دن نماز میں حاضر تھا تو آپ نے خطبے سے قبل بغیر اذان اور اقامت کی نماز پڑھائی۔ پھر نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس کی اطاعت کرنے پر ابھارا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کی۔ پھر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واعظ و نصیحت کی اور کہنے لگے، اے عورتوں، صدقہ و خیرات کیا کرو کیونکہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو عورتوں کے درمیان سے ایک سیاہ نشان والے رخساروں والی عورت اٹھ کر کہنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتی اور خاوند کی نافرمانی اور ناشکری کرتی ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے زیورات میں سے صدقے کے لیے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگیں۔ اس لیے ان مسلمان بھائیوں پر ضروری ہے کہ جو اس حدیث کو جانتی ہیں کہ ان کے معاملات بھی ان صحابیات کی طرح ہونے ضروری ہیں کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ بہنوں کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے شعار اور فرائض پر عمل کریں اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر اس شرک سے جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجت پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔